بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ژی جن پنگ G20 سمٹ کے لیے دہلی نہیں آئیں گے، تعلقات میں کھٹاس کے بیچ اہم فیصلہ۔ انڈیا اور ملیشیا کے بعد فلپائن نے بھی کیا چائنا کے نقشے پر اعتراض، کہا متنازع علاقوں کو چائنیز علاقے دکھایا گیا۔ ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ میں آگ حادثہ، 73 ہلاک، عمارت میں امیگرینٹس رہتے تھے، عہدیداروں نے مخدوش بلڈنگز کی جانچ شروع کر دی۔ فلسطینی ٹرک ڈرائیور نے اسرائیل کے فوجی چیک پوائنٹ کو ٹکر دے دی، ایک سپاہی مرا، حملہ آور کو بھی گولی مار دی گئی۔ طیب اردوان 4 ستمبر کو سوچی میں پوٹین سے ملیں گے، ماسکو کے قریب یوکرین کے ڈرون کو مار گرایا گیا۔ 18 سے 22 ستمبر تک پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن، حکومت کا اچانک اعلان، ایجنڈے پر خاموشی، اپوزیشن نے ٹائمنگ پر اٹھائے سوال۔ بی جے پی کو ہرانے کے ارادے کے ساتھ انڈیا میٹنگ شروع، شریک پارٹیوں سے کہا گیا خواہشات سے اوپر اٹھیں۔ G20 سمٹ سے پہلے دہلی میں شیولنگ کی شکل کے فوارے، بی جے پی اور عام آدمی پارٹی میں تکرار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کی جوہانسبرگ شہر میں آگ لگنے کے ایک حادثے میں 70 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ یہ آگ شہر کے ایک اہم علاقے میں واقع عمارت میں لگی، جس سے 50 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اس عمارت میں زیادہ تر امیگرینٹس رہتے تھے۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مرنے والوں کا تعلق کن ملکوں سے تھا۔ یہ آگ رات 1:30 بجے ایک 5 منزلہ عمارت میں لگی۔ زیادہ تر لاشیں پہچان کے قابل نہیں رہیں۔ عہدیداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہے، فورینسک جانچ بھی شروع کی گئی ہے۔ شہر کے میئر نے یہ بات مانی کہ کئی مخدوش عمارتیں ہیں جنہیں کرائے پر دیا گیا ہے اور ان کی جانچ کی جا رہی ہے۔ شہر میں ایسی تقریباً 30 عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آس پاس کے علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ آگ لگنے کے بعد کئی لوگوں نے کھڑکیوں سے کود کر اپنی جان بچائی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 73 ہو گئی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ انہوں نے رات کے وقت چیخیں سنی اور نیند سے جاگے۔ عمارت میں پھنسے ہوئے لوگ چلا رہے تھے کہ ہم مر رہے ہیں۔ ایسا ڈر ہے کہ اب بھی کچھ لوگ پھنسے ہو سکتے ہیں۔ ہوائی کی ایک الیکٹرانک کمپنی نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ وہ جنگل میں آگ کے لیے ذمہ دار ہے۔ ہوائی میں آگ لگنے کے سانحے میں اب تک 114 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ہزاروں بے گھر ہوئے ہیں۔ پچھلے مہینے ہوائی کی مائی کاؤنٹی میں اس الیکٹرک کمپنی پر انگلی اٹھائی گئی تھی کہ وہ آگ کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس آگ سے لامینا ٹاؤن تباہ ہو چکا ہے۔ ایک فلسطینی ٹرک ڈرائیور نے اسرائیلی فوج کے ایک چیک پوائنٹ کو ٹکر دے دی، جس سے ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ بعد میں اس فلسطینی کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ مغربی کنارے کے میکا بم چیک پوائنٹ پر پیش آیا۔ ٹکر دینے کے بعد ڈرائیور فوری فرار ہو گیا، لیکن 6 کلومیٹر دور اسے ڈھونڈا گیا اور گولی مار دی گئی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے مارے گئے اسرائیلی سپاہی کے خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور حملہ آور کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ اسرائیلی پولیس نے حملہ آور کی پہچان ایک 41 سالہ فلسطینی کی حیثیت سے کی ہے، جس کے پاس اسرائیل میں کام کرنے کا پرمٹ تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ سفید رنگ کے ایک ٹرک کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دوران قدس یا یروشلم میں چہارشنبے کو اسرائیل کے ایک پولیس آفیسر نے ایک 15 سالہ فلسطینی بچے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایسا الزام ہے کہ اس فلسطینی بچے نے ایک اسرائیلی یہودی آبادکار کو چاقو گھونپ کر زخمی کر دیا۔ 2003 میں جب سے یہ ریکارڈ رکھا گیا ہے کہ کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، تقریباً 2023 میں اب تک تقریباً 200 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ فلسطینی حملوں میں کم سے کم 30 اسرائیلی مارے گئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ 2006 میں جب سے ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، تب سے فلسطینیوں کے لیے ہلاکتوں کے اعتبار سے یہ سب سے برا سال ہے۔
اسرائیلی فوج کے ایک ریٹائرڈ جنرل نے وارننگ دی ہے کہ اگر اب کوئی جنگ ہوئی تو اسرائیلی فوج ٹھپ ہو جائے گی۔ انہوں نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں نئے فوجی ٹکراؤ یا جنگ کو روکیں۔ اسرائیلی فوج کے آپریشن ڈویژن کے سابق چیف میجر جنرل اسرائیل زیف نے حال ہی میں لبنان کے ساتھ تناؤ کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان 4 ستمبر کو رشیا کے سوچی شہر میں صدر رشیا ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کریں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ یوکرین سے اناج کے ایکسپورٹ کے بارے میں خصوصی طور پر بات چیت کریں گے۔ حال ہی میں رشیا نے اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا ہے، جس سے بعض ملکوں میں خاص طور پر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے ملکوں میں اناج کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس ڈیل کی مدت جولائی میں ختم ہو گئی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز اور یوکرین کی کوششوں سے یہ ڈیل کرائی گئی تھی۔ رشیا نے کہا کہ اس نے ماسکو کے قریب یوکرین کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ حالیہ عرصے میں ماسکو پر اس طرح کے ڈرون حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس دوران ملک میں فوجی سروس سے بچنے کے لیے صحت کے بہانوں کے استعمال پر تنقید کی ہے۔ تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھکسن شناواترا نے شاہی معافی کی درخواست کی ہے۔ فی الحال وہ عہدے کے غلط استعمال کے الزام کے لیے 8 سال جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے وہ خود ساختہ جلاوطنی سے واپس لوٹے تھے۔ وہ 15 سال ملک سے باہر رہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ملک میں بڑے پیمانے پر ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اس کے تحت ایکو ٹورزم کو بڑھاوا دیا جائے گا اور جنگلاتی علاقے میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بعض ٹارگٹس مقرر کیے گئے ہیں۔ انڈیا اور ملیشیا کے بعد اب فلپائن نے بھی چائنا کے نئے نقشے پر اعتراض کیا ہے۔ چائنا نے پیر کو اپڈیٹڈ نقشہ جاری کیا تھا، جس میں اروناچل پردیش اور اکسائی چین کو چائنا کا حصہ بتایا گیا تھا، جس پر انڈیا نے سخت اعتراض کیا۔ فلپائن نے جمعرات کو کہا کہ وہ اس نقشے کو رد کرتا ہے کیونکہ اس میں ساؤتھ چائنا کے متنازع علاقوں کو چائنا میں دکھایا گیا ہے۔ ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل نے 2016 میں اس علاقے پر منیلا کے حق کو تسلیم کیا تھا۔ ملیشیا کی وزارت خارجہ نے چائنا کے یک طرفہ دعووں کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ چائنا ملیشیا کے سمندری علاقوں پر غیر ضروری حق جتا رہا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران ان کے نقشے پر اعتراض کو رد کر دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنایا ہے جو ایران کی دفاعی پیداوار اور اس کی ڈیفنس انڈسٹری کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا گیا کہ وزارت دفاع کی انٹیلیجنس یونٹ نے اس ناپاک منصوبے کو ناکام بنایا ہے۔ مہر نیوز ایجنسی نے بتایا کہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے فوج کی لاجسٹک برانچ کے ساتھ مل کر اس کارروائی میں حصہ لیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اس سازش پر کام ہو رہا تھا۔ ایران نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ اس دوران ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ اس طرح کی سبوتاژ کے آپریشنز کے ذریعے ایران کی ترقی کے سفر کو روکا نہیں جا سکتا۔ ایران نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ سیریا سے اپنے سپاہیوں کو واپس بلا لے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے دمشق کا اہم دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم امریکی سپاہیوں اور امریکی عہدیداروں کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ خطے کو خطے کے لوگوں پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے سیریا کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ملاقات کی۔ دونوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ آج ہم نے آپسی، علاقائی اور عالمی مسائل پر بہت اہم بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گرد گروپوں کی سرگرمیوں اور سیریا میں دہشت گردوں کو منظم کرنے کے لیے امریکہ کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ حکومت نے 18 سے 22 ستمبر تک پارلیمنٹ کا ایک خصوصی سیشن بلایا ہے۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی جو اب ایکس کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سیشن میں 5 سٹنگز ہوں گی۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ امرت کال کے دوران ہم پارلیمنٹ میں کارآمد بات چیت اور بحث کرنا چاہتے ہیں۔ سرکاری عہدیداروں نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ اس خصوصی سیشن کا ایجنڈا کیا ہے۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو پرانی عمارت سے نئی عمارت میں شفٹ کرنے کے عمل کے سلسلے میں یہ سیشن بلایا گیا ہے۔ یہ سیشن پرانی عمارت میں شروع ہوگا اور نئی عمارت میں ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا جوائنٹ سیشن نہیں ہوگا۔ سورسز نے بتایا کہ ایجنڈے میں امرت کال کا جشن بھی شامل ہو سکتا ہے اور اس بات کو بھی نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ انڈیا اب ایک ترقی یافتہ ملک بن رہا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن کی ٹائمنگ پر سوال اٹھائے۔ یہ سیشن ایک ایسے وقت بلایا گیا جب سیاسی پارٹیاں 5 اسمبلی الیکشنز کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ شیو سینا یو بی ٹی کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے اسے حیران کرنے والا اعلان قرار دیا۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ یہ خبروں کے چکر کا مینجمنٹ ہے اور جو مودی کا ایک سٹائل ہے۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا کے صدر زی جن پنگ دہلی میں ہونے والی G20 سمٹ میں حصہ نہیں لیں گے۔ زی کی طرف سے وزیر اعظم لی کیانگ 9 اور 10 ستمبر کو ہونے والی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ سرکاری طور پر اس بارے میں دونوں طرف سے کچھ نہیں کہا گیا۔ G20 سمٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن اور دوسرے عالمی لیڈرز حصہ لینے والے ہیں، لیکن رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن حصہ نہیں لیں گے کیونکہ ان کے خلاف ICC کا ایک وارنٹ پینڈنگ ہے۔ سورسز نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں زی دہلی سمٹ میں حصہ نہیں لیں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ حالیہ عرصے میں دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2024 کے الیکشنز میں بی جے پی کو ہرانے کے عزم کے ساتھ ممبئی میں اپوزیشن اتحاد انڈیا کی میٹنگ شروع ہوئی۔ اس میٹنگ میں 28 سیاسی پارٹیوں کے درجنوں لیڈرز حصہ لے رہے ہیں۔ یہ میٹنگ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے ساتھ شروع ہوئی اور جمعے کو بھی جاری رہے گی۔ جمعرات کو اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ غیر رسمی تھی، اصل میٹنگ جمعے کو ہوگی جس میں ٹھوس فیصلے کیے جائیں گے۔ انڈیا اتحاد کی یہ تیسری میٹنگ ہے جس میں اگلے سال کے الیکشنز میں بی جے پی کو ہرانے کی اسٹریٹجی پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نئے اتحادیوں کو شامل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ 28 پارٹیوں کے 63 نمائندوں نے گرینڈ حیات ہوٹل میں ہونے والی میٹنگ میں حصہ لیا۔ مہاراشٹر کے اپوزیشن اتحاد MVA نے اس میٹنگ کی میزبانی کی جس میں کانگریس، شیو سینا UBT اور شرد پوار NCP گروپ شامل ہے۔ اس سے پہلے پٹنہ اور بنگلورو میں ایسی میٹنگز ہوئی ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں انڈیا اتحاد کا لوگو جاری کیا جائے گا اور کنوینر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اتحاد کی کامیابی کے لیے اپنی اپنی خواہشوں کو بازو رکھ دیں اور اس سے اوپر اٹھیں۔ کانگریس سے کہا گیا کہ وہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چھوڑ دے اور علاقائی پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلے اور بڑے دل کا مظاہرہ کرے۔ تقریباً تمام پارٹیوں میں اس تعلق سے ایک رائے پائی جاتی ہے۔ سیٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے انڈیا میٹنگ سے پہلے حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ G20 چوٹی سمٹ سے پہلے حکومت کو بتانا چاہیے کہ کیوں وہ ایک خاص گروپ پر مہربان ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ سیبی نے گوتم ادانی کو کلین چٹ دے دی ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے اور دال میں کچھ کالا ہے۔ G20 سمٹ سے پہلے دہلی میں شیو لنگ کی شکل کے فوارے لگانے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان اس بارے میں تکرار شروع ہو گئی ہے۔ آپ ترجمان پرینکا ککر نے شیو لنگ کی شکل کے فواروں پر تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ لیفٹیننٹ گورنر ہندوؤں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ بی جے پی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی نے شیو لنگ کی شکل کے فوارے لگائے ہیں۔ بی جے پی لیڈر چارو پرگیا نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ایکس پر لکھا کہ شیو لنگ ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہے اور دھولا کنواں گیان واپی نہیں ہے۔ دہلی کی آپ حکومت نے دھولا کنواں میں شیو لنگ کی شکل کے فوارے لگائے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ زی جن پنگ G20 سمٹ کے لیے دہلی نہیں آئیں گے، تعلقات میں کھٹاس کے بیچ اہم فیصلہ۔ انڈیا اور ملیشیا کے بعد فلپائن نے بھی کیا چائنا کے نقشے پر اعتراض، کہا متنازع علاقوں کو چائنیز علاقے دکھایا گیا۔ ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ میں آگ حادثہ، 73 ہلاک، عمارت میں امیگرینٹس رہتے تھے، عہدیداروں نے مخدوش بلڈنگز کی جانچ شروع کر دی۔ فلسطینی ٹرک ڈرائیور نے اسرائیل کے فوجی چیک پوائنٹ کو ٹکر دے دی، ایک سپاہی مرا، حملہ آور کو بھی گولی مار دی گئی۔ طیب اردوان 4 ستمبر کو سوچی میں پوٹین سے ملیں گے، ماسکو کے قریب یوکرین کے ڈرون کو مار گرایا گیا۔ اٹھارہ سے 22 ستمبر تک پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن، حکومت کا اچانک اعلان، ایجنڈے پر خاموشی، اپوزیشن نے ٹائمنگ پر اٹھائے سوال۔ بی جے پی کو ہرانے کے ارادے کے ساتھ انڈیا میٹنگ شروع، شریک پارٹیوں سے کہا گیا خواہشات سے اوپر اٹھیں۔ G20 سمٹ سے پہلے دہلی میں شیو لنگ کی شکل کے فوارے، بی جے پی اور عام آدمی پارٹی میں تکرار۔
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.